اور 27 آیت نمبر 23 سورہ الفرقان۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور جو انہوں نے عمل کیے آگے بھیجے۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم نے اسے اڑتے ہوئے ذرات کی طرح بکھیر دیا۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، اس دن جنت والے لوگ بہترین ٹھکانے میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین آرام گاہوں میں ہوں گے۔ اور جو انہوں نے عمل کیے ہم نے انہیں آگے بھیجا، اور ہم نے ان اعمال کو اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہوا میں بکھیر دیا۔ جنتی لوگ ہی اس دن اچھے ٹھکانوں پر اور اچھی خواب گاہوں میں ہوں گے۔ اب کافروں اور مشرکین کے اچھے اعمال کا تذکرہ ہے ان آیات میں۔ کہ جیسے وہ کفر کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، پروپیگنڈے کرنا، سازشیں کرنا، رکاوٹیں ڈالنا دین کے راستوں میں، ان کے ساتھ ساتھ رفاع عامہ کے کاموں میں کچھ وہ بھی کرتے تھے۔ یتیموں کے حوالے سے، مساکین کے حوالے سے، اور غریب فقراء کے حوالے سے، حاجیوں کی خدمت کے حوالے سے۔ تو یہ کام، یا جیسے اللہ کے گھر کی خدمت، بلکہ حتیٰ کہ بیت اللہ، نبی پاک کی عمر جس وقت 35 سال کے لگ بھگ تھی، اس وقت جب بیت اللہ تعمیر ہوا تو وہ کیا مشرکوں نے بنایا۔ تو اللہ کا گھر بنانا یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور وہ یہ بات جتلایا کرتے تھے بھی ہم بھی نیکیاں کرتے ہیں، مت سمجھو کہ تم ہی نیک ہو، ہم بھی نیکیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا۔ اللہ نے کہا جو یہ نیک اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کی حیثیت اللہ کے ہاں صرف اتنی ہے، یہ نہیں کہ عمل کرتے نہیں، کرتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت اتنی ہے جیسے ایک ذرات ہوتے ہیں،
اور وہ ہوا میں تیز ہوا آنے کی وجہ سے بکھر جاتے ہیں. ذرات ہوتے ضرور ہیں لیکن ہوا میں بکھر جاتے ہیں. ان کے جتنے بھی نیک اعمال جو اپنے لحاظ سے یہ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں قیامت والے دن ایسے کر دیے جائیں گے جیسے ہوا میں ذرات بکھرے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے ان کے اچھے عملوں کی حیثیت بیان کی کہ کافروں کے یا مشرکین کے بظاہر اچھے اعمال اور ان کی حیثیت کیا ہے. قرآن نے ایک جگہ پر کہا کرماد اشتدت، کافروں کے عمل کی حیثیت ایک راکھ جیسی ہے. راکھ، رماد سوا جسے کہتے ہیں. راکھ کیا ہوتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی. جو جل کے پہلے ہی راکھ ہو گئی اس کی کیا حیثیت ہے؟ اڑ جاتی ہے. اور ایک جگہ پر کہا والذین کفروا اعمالهم کسراب، سورہ نور میں کافروں کے عملوں کی حیثیت ایک سراب جیسی ہے. سراب جو ریگستان میں تیز دھوپ میں ریت پر تیز دھوپ کی تپش کی وجہ سے پانی نظر آتا نا دور سے، وہ سراب ہے. دور سے پانی نظر آتا ہے، قریب جاؤ کچھ بھی نہیں. اور تیسری جگہ پر اللہ نے پہلے سپارے میں ذکر کیا، دوسرے سپارے میں، کہ ان کے عملوں کی حیثیت ہے کصفوان علیہ تراب، ایک چٹیل سخت چٹان کی طرح. ایسے سخت چٹیل چٹان ہو پہاڑ کی سخت، اور اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اوپر سے بارش آئے تو مٹی ٹھہرے گی؟ ختم ہو گئی. جیسے طوفان ذرات کو یا راکھ کو اڑا کر لے جاتا ہے، بارش چٹان کے اوپر پڑی ہوئی مٹی کو صاف کر دیتی ہے. ان کے عملوں کی یہ حیثیت آخر کیوں؟ اور مومن کے متعلق نبی پاک نے فرمایا مومن بندہ جو تھوڑی سی بھی نیکی کرتا ہے، ایک حدیث میں فرمایا کہ اور لمبی بات کرتے ہوئے آپ نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھے گا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. آگے بھی نہ آگ ہوگی، دائیں بھی آگ ہوگی اور بائیں بھی آگ ہوگی، تو کوئی چیز بچانے والی نہیں ہوگی. اگر ہو تو وہاں نیک اعمال بچا سکتے ہیں. فرمایا تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ. وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، کھجور کا ایک ٹکڑا، کھجور کتنی کی ہوتی ہے، اس کا بھی ایک ٹکڑا اگر تم صدقہ کرو تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ بندہ مومن پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں. کھجور کے ایک ٹکڑے، اس نے کروڑوں روپیہ لگایا. یہ ہمارے ہاں آج کل سردی میں ایک بڑا مشہور کاروبار ہے لنڈے کا. یہ لنڈا کیا ہے؟ یہ ایک عورت کا نام تھا، انگلش میں عورت کا نام تھا. اس عورت نے یہ کیا کہ ہمارے ہاں ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لیتا ہے یا ایک مہینہ پہن لیتا ہے اس کے بعد پہنتا نہیں. اس نے کہا یہ ضائع جاتا ہے، یہ اکٹھا کر کے غریب ملکوں کو بھیجنا شروع کر دیا فری میں. پھر اس کے بعد ہمارے لوگ ادھر جا کر ادھر سے اکٹھا کر کے جو خرچہ نکالتے ہیں. پھر یہ بڑھتا بڑھتا شروع کیسے ہوا تھا؟ شروع ایسے ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ غریب لوگوں کو فری دے دیا جائے. یہ نیکی نہیں، نیکی. لیکن اس نیکی کا بدلہ کوئی نہیں، اس کی حیثیت نہیں. اگر کوئی اچھے اخلاق سے قادیانی پیش آتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ جو ایمان سے فارغ ہے
اس کے بڑے سے بڑے کروڑوں کے صدقے کی وقت نہیں مومن کے ایک ٹکڑا کھجور کو اللہ کے راستے میں صدقے کرنے کی اللہ کے ہاں بڑی مقبولیت ہے۔ آقا کیسے؟ آپ نے فرمایا جو بندہ ایک ٹکڑا بھی دیتا ہے نا اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، اللہ اس کو خوشی سے قبول فرماتے ہیں اور قبول کر کے اس کو ایسے بڑھاتے ہیں ایسے بڑھاتے ہیں ایسے بڑھاتے ہیں جیسے ایک گھوڑی کا بچہ وہ چھوٹا ہوتا ہے تم اس کو پالتے ہو بڑا 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 پھر بڑا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اللہ صدقے کو بڑھاتے بڑھاتے اور پہاڑ کے برابر وزن کر دیتے ہیں۔ مومن کے ایمان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے اور کافروں کے بڑے بڑے عملوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو جان لو کہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ تو پھر اس میں جائزہ لینے والی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، ایمان کا ایمان عمل کے ساتھ ہوتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ادھر ہی بس نہیں وعملوا الصالحات، ایمان کے ساتھ عمل ہے تو ایمان ہے، عمل نہیں تو ایمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ زبان سے کہہ دینا کہ میں مومن ہوں، وہ تو عبداللہ بن ابی منافق بھی کہتا تھا میں نبی کو مانتا ہوں، وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا۔ تو یہ زبان سے نہیں عمل سے بھی بات بنے گی۔ تو بہرحال کافروں کے عملوں کی یہی حیثیت ہے کہ اللہ ان کو برباد کر دیں گے، اور عمل نیک ہو ساتھ ایمان اللہ اور اس کے رسول پر مضبوط ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی اور سچی محبت ہو، پھر ویلیو ہے، پھر وہ عمل اور ایمان اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا اصحاب الجنہ یومئذ خیر مستقرا، قیامت والے دن جب فرشتے نظر آئیں گے، جس دن کو یہ منتظر ہے کافر، جس دن فرشتے نظر آئیں گے اس دن کامیابی صرف جنتیوں کو ملے گی، کافروں کو نہیں۔ جہنمی ناکام، کافر برباد، منافق جہنم رسید ہو جائیں گے۔ اصحاب الجنہ جنت والے یومئذ اس دن خیر مستقرا، سب سے بہتر ٹھکانہ۔ آپ سرچ کریں یوٹیوب پہ آپ کو نظر آئے گا گندک کے پہاڑ، جہنم نہیں، جہنم تو ابھی کسی نے دیکھی نہیں۔ سائنسدانوں نے کہا کہ ہم اتنی گہرائی تک گئے، پھر وہاں سے ہمیں آوازیں آئیں اور بڑا کچھ سمجھ آیا کہ نیچے جہنم ہے، وہ تو ان کے قیافے ہیں۔ آپ سرچ کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا گندک کے یا سلفر کے جو پہاڑ ہیں جب وہ پھٹتے ہیں ان سے جو شدت کی آگ نکلتی ہے وہ ایسے چلتے ہیں جیسے پانی کی نہریں چلتی ہیں، اور نہر کی طرح آگ چلتی ہے، آگ وہاں دور دور تک کوئی چیز پھٹک نہیں سکتی۔ جو دنیا میں آگ ہے اتنی خطرناک، اور جو جہنم کی آگ ہوگی وہ کتنی خطرناک ہوگی، وہ ناکام ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا، جنت والے کامیاب ہیں، ٹھکانہ ان کا بہترین ہوگا۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور جن کی خواب گاہیں، آرام گاہیں، جن کے محل، جن کے قلعے، جن کے مکان بڑے خوبصورت و مقیلہ کا لفظی معنی ہے قیلولہ کرنے کی جگہ۔ قیلولہ ہے قلیل سے، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، تھوڑے وقت کے لیے آرام کرنے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ خاص بولا جاتا ہے دوپہر کے ٹائم، خصوصاً گرمیوں کے موسم میں دوپہر کے ٹائم چند منٹوں کے لیے آرام کرنا، یہ جناب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا نام عربی میں قیلولہ ہے۔ اور مقیلہ کہتے ہیں جہاں قیلولہ کیا جاتا ہے، اور یہاں احسن مقیلہ کا معنی یہ ہے کہ جنتی قیامت والے دن دوپہر کے ٹائم، قیامت والے دن دوپہر کے ٹائم جنت میں جا کر آرام کریں۔ مفسرین نے کہا
کہ وہ دن کتنا لمبا ہوگا؟ 50,000 سال کا. یہ بات ذہن میں رکھیں، 50,000 سال کا دن کافروں کے لیے. اور جو مومن ہے جس کی بات ابھی ہوئی ہے، اللہ یہ 50,000 سال کا دن اس کے لیے صرف 15-20 منٹ کا بنا دیں گے. اس کے لیے سمٹ کر 50,000 سال کا دن یہ 15-20 منٹ کا ہو جائے گا اس کے لیے. سارے مرحلے اتنی جلدی سے گزر جائیں گے. حدیث ہے مسند احمد میں، سنن امام بیہقی کی سنن بیہقی میں، نبی پاک نے فرمایا یہ حشر کا دن مومن کے لیے اتنا جلدی گزر جائے گا جتنی جلدی وہ نماز پڑھ لیتے. لیکن وہ مومن، وہ سچا مومن، اس کے لیے اللہ آسانی کرے گا. مومن کی ویلیو بڑی ہے. آج ضرورت ہے ایمان کی، اچھے ایمان کی. ایمان اسی لیے آپ فرماتے تھے اگر تمہارے لا دین لمن لا امانت لہو ولا عہد لمن لا ایمان لمن لا امانت لہو. جو بندہ امانت دار نہیں وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. آج ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم کتنے امانت دار ہیں، اپنی امانت داری ہمارے اندر کتنی ہے، اور اسی لیول سے ہمارا ایمان ہے. اگر ایمان ہے دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی. اللہ ہمیں نصیب فرمائے.